ذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو. بے شک ہم نے پھر ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجی جو پتھروں کی بارش لانے والی تھی، مگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے سوا. ہم نے انہیں نجات دے دی رات کے آخری حصے میں. یہ ہماری طرف سے ان پر احسان تھا. اسی طرح ہم شکر گزاری کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور البتہ تحقیق کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہماری پکڑ سے، پس وہ شک کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے تنبیہات کے بارے میں، اور انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مہمان کے بارے میں پھسلانا بہلانا شروع کیا. تو ہم نے ان کی آنکھیں ان کو اندھا کر دیا. پس چکھو تم میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. اور البتہ تحقیق کے صبح سویرے ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا جو جم کر کے رہا. پس تم چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. اور البتہ تحقیق کے ہم نے قرآن پاک کو آسان کر لیا ہے واعظ و نصیحت کے لیے. پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سورہ قمر کی چند آیتیں ہیں. درس قرآن مختصر اس لیے آج کرنا ہے کہ پڑوس میں ایک بڑی میت ہو گئی ہے اور 9 بجے ان کا جنازہ اٹھانا ہے. حاجی محمد یاسین میٹرو ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی میت ہوئی ہے، وہاں شرکت کرنی ہے، نماز جنازہ پڑھانا ہے. اس لیے چند آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. ترجمہ آپ نے سنا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے. پچھلے ہفتے اس کے اوپر جو آیات گزری اس میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کا تذکرہ تھا، اور اس کے اوپر قوم عاد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ تھا، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ تھا. یعنی ان پر عذاب کیسے کیسے آیا اور کیوں آیا. چند آیات میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کے علاقے ارد سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے ملک شام جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے بھی ہجرت کی تھی. حضرت سارہ بھی مشرف اسلام تھی، ایمان قبول کیا تھا، اور حضرت لوط جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے انہوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا. اس لیے ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی تھی. جس وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اس وقت انہیں نبوت نہیں ملی تھی. ایمان قبول کر لیا تھا، نبوت نہیں ملی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام گئے تھے، اور جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک بستی تھی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، اور اس بستی کی طرف انہیں مبعوث کیا.
حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی میں جا کر کے اپنی بستی میں جا کر کے لوگوں کو اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، ایمان کی دعوت اور قبول کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے وعدے، بشارتیں، اور نہ قبول کرنے، انکار کرنے اور جھٹلانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ ساری ذمہ داریاں حضرت لوط علیہ السلام نے پوری کرنی شروع کی۔ لیکن اوپر جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح کا تذکرہ تھا کہ ان قوموں نے جب اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور توحید سے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کی بات، نبی کا پیغام قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ کے جن عذابوں سے انہیں ڈرایا، ان تمام عذابوں کا انہوں نے انکار کیا اور جھٹلاتے رہے۔ جب بستی کے لوگوں نے حد کر دی، یعنی اللہ کے پیغام کو رد کرنے میں، انکار کرنے میں حد کراس کر گئے، تو لوط علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، ہر طریقے سے سمجھایا اور بتایا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر وہ وقت آیا جو اللہ کے علم میں تھا، مقرر تھا ان پر عذاب کے لیے، وہ وقت آیا۔ اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یہ جو قوم تھی، یہ قوم ایک تو توحید کی منکر تھی، ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اسی کے ساتھ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھی جو گناہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی مرد سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتا تھا، جس کو لیواتت کہتے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا کہ مرد بجائے عورتوں سے، مردوں سے، خوبصورت لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اللہ پاک نے عذاب جب بھیجا تو عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، ان تین فرشتوں کو اللہ نے عذاب دے کر کے بھیجا تھا، لیکن جب یہ فرشتے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، امرد، یعنی جن کو داڑھی موچھ نہیں آئی تھی۔ عمر کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نوجوان لڑکوں کو بھی وہ خوبصورتی اور ان کے چہرے پر وہ کشش اور جاذبیت عطا کرتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص وقت تک رہتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں یہ تفصیل گزر چکی۔ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے تو قوم کے لوگوں نے دیکھا تو پوری بستی کے اندر اس کا شور ہو گیا، اور وہ بدبخت لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے مہمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے سپرد کر دو، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا تھا، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے، بات سمجھنے والا نہیں ہے؟ یہ میرے مہمان ہیں۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں اور زبردستی کرنے پر آمادہ ہوئے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ جو آئے تھے یہ کہنے لگے کہ لوط گھبراؤ مت، ہم فرشتے ہیں اور عذاب لے کر کے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ ان بدبختوں میں جو آگے تھے، حضرت جبرائیل نے جب اپنا ایک پر چلایا تو ان کی آنکھیں باہر نکل پڑی۔ اسی کا تذکرہ ان آیات میں۔ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا،
آنکھیں باہر نکل آئی، اللہ نے ان کی بینائی سلب کر لی، اندھے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ماننے سے انکار کیا اور زبردستی پر آمادہ تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر 5 طرح کا عذاب آیا تھا، 5 طرح کا عذاب، اور یہ فرشتے آئے تھے۔ ان فرشتوں نے شام کے وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہنچے تھے، شام کے وقت، اور رات گزری۔ رات کے اخیر حصے میں اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، ہوا چلنی شروع ہوئی، طوفانی ہوا آئی جو اپنے ساتھ پتھر لے کر کے آئی تھی۔ ایک تو طوفان اور اس کے بعد پھر پتھر، بستی کے اوپر پتھر برسے، طوفانی ہوا، پتھروں کی بارش، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اس پوری بستی کو اپنے پر پر اٹھایا اور آسمان تک لے کر کے گئے، وہاں سے جا کر کے بستی کو اوندا کر دیا۔ بستی اوپر سے اوندھی ہو کر کے گری، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور قیامت تک کے لیے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس جگہ یہ بستی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس بستی کو اکھاڑا گیا، آسمان تک لے جا کر کے اس کو پلٹا گیا، پٹخا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، تو وہ پوری جگہ ایک جھیل کی شکل ہو گئی۔ آج بھی وہ جھیل ہے جس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی، بحر مردار۔ میرا سفر ہوا تھا، میں جا کر کے وہ جگہ دیکھ کر کے آیا ہوں۔ پیچھے میں نے تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا تھا کہ وہاں پر جو جھیل ہے، کہیں سے چاروں طرف وہاں پانی نہیں آتا، لیکن کبھی وہاں پانی ختم بھی نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کا وہ پانی ہے جس میں پوری دنیا میں اس سے زیادہ نمکین پانی نہیں۔ سائنسداں لوگ بتاتے ہیں کہ اس پانی کے اندر 35% نمک ہے، اتنا نمک دنیا کے کسی پانی میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو بحر مردار، بحر میت، ڈیڈ سی کہتے ہیں، کہ اس میں نہ مچھلی ہے اور نہ پانی میں رہنے والا کوئی کیڑا، ایک جاندار اس پانی میں نہیں۔ یہ بحر میت ہے، بحر مردار۔ اس میں اگر کوئی چلا جائے تو ڈوبتا بھی نہیں، یہ پانی کسی جاندار کو قبول بھی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی اگر جس کو تیرنا نہیں آتا اور وہ پانی میں گھس جائے تو اس کا پیر زمین پر نہیں ٹکے گا، لیکن پانی میں ڈوبے گا بھی نہیں، ایسا پانی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہواؤں کے ساتھ، مگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو ہم نے بچا لیا۔ اس سے مراد لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ ایمان لائی تھی، بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ پیچھے سورہ ہود میں تفصیل گزری کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ صبح ہوتے تم بستی چھوڑ دینا، اور پیچھے سے کیسی بھی چیخ پکار کی آواز آئے پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو یہ بات بتائی، اور سحری کے وقت بستی چھوڑ دی۔ جب کافی دور چلے گئے تب اللہ کا عذاب آیا اور چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ جب پیچھے سے چلانے کی آواز آنے لگی تو اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر آ کر کے اس کے چہرے پر لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جو ایمان والے تھے ان کو تاکید تھی کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے پلٹ کر کے مت دیکھنا، وہ ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے مانا، پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نجیناہم بسحر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو ہم نے رات کے اخیر حصے میں سحر کے وقت نجات دے دی۔ نعمتا من عندنا، ان کو یہ نجات دینا ہماری طرف سے ان پر احسان اور ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کذالک نجزی من شکر، جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ہم اسی طرح انہیں بدلہ دیتے ہیں۔
اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پکڑ سے بستی والوں کو ڈرایا تھا، تو وہ ان تنبیہات کے بارے میں شک شبہ کرتے تھے، کہاں عذاب آئے گا، کہاں کیا ہوگا، اس طرح کی بات چیت جھگڑا کرتے تھے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں بہلانا اور پھسلانا شروع کیا۔ فتمسنا اعینہم، ان میں جو آگے تھے زبردستی کرنے والے، ہم نے انہیں اندھا کر دیا۔ فذوقوا، پس میرا عذاب اور میرا ڈرانا اس کا مزہ چکھو۔ صبح ہوتے ہوتے ان کے اوپر عذاب آیا، مستقر، جو جم کر کے رہا، جب تک سب ختم نہیں ہو گئے عذاب ٹلا نہیں، ہٹا نہیں۔ چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔